جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا رزق میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے، سب کا خالق، مالک و مولا ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کو بھی، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ان کو بھی رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ بلکہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ تو جس طرح موت سے فرار ممکن نہیں ہے، رزق بھی بندے کو مل کر رہتا ہے۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ جتنا مقدر کا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اور جب وہ ملنا ہے تب ہی ملنا ہے۔ حالات میں تغیر و تبدل آتا رہتا ہے، سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ اب جیسی عادات بن جاتی ہیں تو جب ان عادات اور مزاج کے مطابق انسان پا نہ سکے، ماحول نہ ملے، تو پھر انسان ان عادات اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بعض دفعہ ایسے ذرائع اور وسائل اختیار کرتا ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی بھی موقع پر یا کسی بھی میدان میں لاوارث نہیں چھوڑا کہ ان کے لیے تعلیمات موجود نہ ہوں۔ اب دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں تقریباً ہر شخص پریشان ہے۔ بزنس مین حضرات وہ اپنی جگہ پریشان، جو جاب ہولڈرز ہیں وہ اپنی جگہ پریشان، اور جو مزدور طبقہ ہے وہ تو ویسے ہی پس کے رہ چکا ہے، اور لوگوں کے حالات بہت پہلے سے مختلف ہیں۔ تو اب کیا ان حالات میں انسان کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرے کہ جو اس کے تقاضوں اور طبیعت کی مرضی کو پورا کرے، یا وہ شریعت اسلامیہ اپنے رب کے احکام کے تابع رہ کر زندگی گزارے اور اس کے مطابق عمل کرے؟ تو کس میں بہتری ہے؟ بدقسمتی سے چاہے میں ہوں یا آپ، اگر ہم سب اپنے اوپر غور کریں تو ہمارا مزاج اس طرح کا بن چکا ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آگے سے آگے 1000 ہے تو 2000، 2 ہے تو 4 لاکھ تو 2 لاکھ، اور اسی طرح آگے آپ دیکھتے جائیں۔ لیکن اسلام کا مزاج اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہیں عزت کی روزی مل رہی ہے اور تم اپنے روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو احسن انداز سے گزار رہے ہو، تو تمہیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم جیسا غنی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ طبیعت کے تقاضے میں انسان کے حوث چھا جاتی ہے، حرص چھا جاتی ہے، پھر وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سود کھانا پڑے، جو مرضی کرنا پڑے، وہ کسی چیز سے گریز نہیں کرتا۔ امام یافی ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے روز الریاحین، بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ کام کی وجہ سے پریشان تھا، معاملات کی وجہ سے، تو اس نے کہا کہ حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے، چلو ڈاکے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ڈاکے مارتا، اور جب حاجیوں کے قافلے حج کے لیے جاتے تھے، جیسا کہ ابھی بھی حج کے ایام ہیں، لوگ جاتے ہیں، ابھی تو جو ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے تو حج دیگر ملکوں کے لیے تو بند ہے، لیکن پہلے زمانے میں مہینہ 2 3 مہینے پہلے لوگ پیدل اسی طرح سواریوں پہ بیٹھ کے حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہ کیا کرتا کہ جو حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تو ان قافلوں کو لوٹا کرتا تھا، اور بھی قافلے لوٹتا لیکن بطور خاص حج کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو توبہ کی توفیق دینی ہوتی ہے تو پھر وہ اپنی رحمت سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اسی طرح
حاجیوں کے قافلے کو لوٹنے کے لیے ایک کھلی جگہ میں میدان میں پہنچا کہ یہاں سے جب قافلہ گزرے گا تو میں لوٹوں گا. تو ایک جگہ کھجور کے 3 درخت تھے. ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 درخت ایسے تھے کہ جس پر کھجور کا پھل لگا ہوا تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں. ہم نے وہاں پہ پڑاؤ کیا. جو میرے ساتھ ساتھی تھے وہ بھی وہاں تھوڑی دیر لیٹ گئے، میں بھی لیٹا. تو میں نے دیکھا کہ وہ درخت جس پہ کھجور کا پھل لگا ہوا ہے وہاں سے ایک چڑیا اڑتی ہے، اور چڑیا اڑ کے کھجور کا کوئی ذرہ، کوئی دانہ جتنا اس کے منہ میں آتا ہے اٹھا کر وہ خشک درخت پہ آتی ہے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھتی ہے، کسی کے منہ میں شہد ڈالتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے. 1 سے زائد مرتبہ میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیوں ایسے کر رہی ہے بار بار. میرے ساتھی لیٹ گئے، ان کی آنکھ لگ گئی تو میں کھجور کے اس خشک درخت پہ چڑھ گیا. کہتا جب میں اوپر چڑھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک اندھا سانپ ہے جو اوپر ایک چھوٹے سے گھونسلے کی طرح جگہ بنی ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے. وہ چڑیا ادھر سے کھجور کا کوئی ٹکڑا لے کے آتی ہے اور اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈال کے پھر واپس چلی جاتی ہے، اور بار بار وہ ادھر سے کھجور کا کوئی ذرہ، کوئی دانہ، کوئی حصہ اٹھا کے تو اس کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ ڈاکو کہتے ہیں میری آنکھوں سے ادھر ہی آنسو بہنے لگے کہ دیکھو جو رب ایک اندھے سانپ کے لیے، جس کو سانپ کو ویسے بھی موذی جانور ہے، اذیت دینے والا ہے، اور مارنے کا حکم ہے کہ نظر آئے اذیت دیتا ہے مار دیں، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ رب کی قدرت ہے اور اس کی شان ہے کہ وہ اس سانپ کو جو کہ آنکھوں سے بھی اندھا ہے اس کو بھی رزق دے رہا ہے. تو میں انسان ہوں، مجھے وہ رزق کیوں نہیں دے گا؟